سورہ روم رکوع نمبر 2 آیت نمبر 13 وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہم آیت نمبر 12 سے پڑھیں گے 11 سے۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، اور جب وہ ساعت برپا ہوگی اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ ساعت برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک اہل ایمان ہے اور دوسرے وہ لوگ جو قرآن کو، رسالت کو، توحید کو نہیں مانتے، کفار و مشرکین کا تذکرہ۔ یہ رکوع نمبر 2 ہے سورہ روم کا، یہاں سے کہ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، اور جب وہ ساعت برپا ہوگی۔ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کا تذکرہ ہے۔ تو جو لوگ آخرت کے منکر ہیں یا یوں سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا امکان نہیں ہے یا عقل سے دور ہے، تو عقلی فتویٰ ہی یہاں پر ہے کہ جس اللہ نے انسانوں کو پہلی بار پیدا کیا ہے، دوسری بار پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان تر ہے، اگر عقل ہی کا فتویٰ لگایا جائے۔ اور پھر کہا جاتا ہے منکرین سے کہ جب وہ ساعت برپا ہوگی، یعنی وہ قیامت کی گھڑی آئے گی، حساب کتاب کا دن ہوگا، تو وہ اسی چیز کو دیکھیں گے جس چیز کے وہ منکر تھے، تو وہ حق دک رہ جائیں گے، یعنی ہم نے تو اس کا انکار کر دیا تھا، اب یہ آن کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیفیت ہم بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ کسی غیر متوقع چیز کا حاضر ہو جانا، یا ایسی چیز جس کا ہم نے خیال تک نہ کیا تھا وہ ہمارے سامنے آن کھڑی ہو جائے، تو انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو یہ ان کا ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں جب وہ ساعت گھڑی آئے گی، قیامت کی گھڑی آئے گی، تو وہ مجرم وہی حق دک رہ جائیں گے، اور ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا۔ تو ہم نے کل یہ آیت پڑھی تھی کہ 3 قسم کے شریک ہوتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوا ہے دنیا میں، 2 چیزیں ہوتی ہیں جن کو انسان اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ ایک ہے ادراکی دنیا، یعنی نظام بنتا ہے دنیا میں تو انسان طاغوت کی ڈیفینیشن میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، یعنی اللہ اور رسول کی ان ہدایات کو چھوڑ کر اپنے اصول اختراع کر کے ایک نظام بناتا ہے، تو وہ طاغوت ہے۔ ایک تو یہ رہا ہے جیسے بادشاہی نظام تھا، ابھی بھی ہے، چل رہا ہے، مطلب کوئی بھی نظام۔ دوسرا ہے یہ کہ مادی فوق الادراک وہ دنیا ہے، جیسے دعائیں ہم کرتے ہیں، اب دعاؤں کا عمل دخل مادے سے نہیں ہے۔ اب ہم یہاں بیٹھ کر دعا کریں گے تو کوئی مادی چیز کو تو نہیں پکاریں گے، مطلب دعا کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں مادے کا عمل دخل نہ ہو، از خود کوئی چیز ہو جائے غیبی مدد سے، اس غیبی مدد کے لیے ہم کسی کو پکار لیں، تو یہ شرک ہے۔ اور یہ شرک جو ہے وہ یہ بھی پوری دنیا میں ہے، دونوں ہیں۔ البتہ یہ چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مذہب کو مانتے ہی نہ ہوں، دعاؤں کو مانتے ہی نہ ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس چیز کو جو مادی شرک ہے، یعنی نظام کے ضمن میں کہ ہم کس سے اصول لیں، ہدایت کس کے اصولوں پر ہم اجتماعی نظام قائم کریں، یہ تو پوری دنیا پر ہے۔ اور آج وہ کہ جو اسلام کو مانتے ہی نہیں، ان کی تو بات ہی نہیں ہے، خود مسلمان وہ خود طاغوت بنے بیٹھے ہیں، اکثر و بیشتر
بہت اکا دکا لوگ ہیں جن کو یہ تصور ہے کہ نہیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اب ہم طاغوت کا انکار کرنا ہے، وہ بہت کم ہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر جتنے بھی ممالک ہیں یا ویسے لوگ ہیں وہ تو خود طاغوت ہیں۔ طاغوت سے کفر کرنا تو بہت دور کی بات، وہ خود طاغوت بنے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا۔ اب جو لوگ بالکل اس موضوع میں آتے ہیں کہ فلاں بندہ سفارش کرے گا، اللہ کہتا ہے کہ وہ ٹھہرائے ہوئے کوئی بھی شریک، اب یہ گمان کہ یہ کچھ کر سکتا ہے میرے لیے، اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا۔ بھائی پہلا کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ، تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ الگ، ایک وہ چیپٹر الگ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جن کو بھی ہم شریک ٹھہراتے ہیں، اور شریک یہاں لفظ شریک ہے، شریک الگ معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ الگ ہے نا۔ یہاں شریک، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہاں شریک ٹھہرانا کسی شخص کے متعلق یہ گمان کرنا کہ یہ شخصیت جو ہے ایسی ہستی ہے کہ جس کے اللہ کے دربار میں بھی کوئی جو ہے وہ بہت وزن ہوگا، مطلب میں نے یہ خیال کیا کسی کے متعلق کہ یہ میری سفارش کرے گا، میں نے جیسا کیا دنیا میں ویسا کیا، ہماری نسبت تو ہے فلاں سے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ یعنی اس وقت یہ مشرکین خود اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہم ان کو خدا کا شریک ٹھہرانے میں غلطی پر تھے۔ ان پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ فی الواقع ان میں سے کسی کا بھی خدائی میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے جس شرک پر آج وہ دنیا میں اصرار کر رہے ہیں اسی کا وہ آخرت میں انکار کریں گے۔ وہ کیوں کریں گے کہ جن لوگوں کو وہ پوجتے تھے یا شریک سمجھتے تھے، سفارشی سمجھتے تھے، شفاعت کرنے والے سمجھتے تھے، جب وہ ایک اپنی جیسی لائنوں میں ان کو بھی کھڑا دیکھیں گے، حقیقت کھل جائے گی، اچھا یہاں یہ وہ والا دربار نہیں ہے جو ہم دنیا میں دیکھ کے آئے ہیں، ہٹو بچو پروگرام جن کے لیے ہوتا تھا، پروٹوکول، یہاں تو کچھ مسئلہ ہی اور ہے۔ اس لیے وہ ان کا انکار، ایک دوسرے کا انکار کر بیٹھے۔ یہ بہت آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں، جن کو پوجا جا رہا تھا، سفارشی بنایا جا رہا تھا، وہ بھی کہ ہم نے تو ان کو اپنے پیچھے تو زبردستی نہیں لگایا ہوا تھا، پیچھے ہم آیتیں پڑھ آئے نا۔ اور جو جن کو سفارشی مان رہے تھے، ان کی پوجا کر رہے تھے، جو کچھ بھی کسی بھی قسم کی پوجا ہو سکتی ہے، وہ کہیں گے یا اللہ ان پر دوہرا عذاب ڈال کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اور جو گمراہ کرنے جن کے پیچھے جو فالوورز تھے، جن کو فالو کر رہے تھے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے ان کو زبردستی کھینچا نہیں تھا، بس ایک پکار ہم نے ایک مرتبہ اگر ہمیں کوئی پکار لگائی ہے تو اس پکار پر انہوں نے لبیک کہا، تو ہمارا کیا قصور اس میں؟ تو وہ ایک دوسرے کا انکار کریں گے۔ جس روز وہ ساعت برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ یہ حاشیہ نمبر 18 ہے، تھوڑا طویل ہے، ایک پیج کا۔ یعنی دنیا کی وہ تمام جتھ بندیاں جو آج قوم، نسل، وطن، زبان، قبیلہ و برادری اور معاشی و سیاسی مفادات کی بنیاد پر بنی ہوئی ہیں، اس روز ٹوٹ جائیں گی اور خالص عقیدے اور اخلاق و کردار کی بنیاد پر نئے سرے سے ایک دوسری گروہ بندی ہوگی۔ ایک طرف نوع انسانی کی تمام اگلی پچھلی قوموں میں سے مومن و صالح انسان الگ چھانٹ لیے جائیں گے اور ان سب کا ایک گروہ ہوگا۔ دوسری طرف ایک قسم کے گمراہانہ نظریات و عقائد رکھنے والے اور ایک قسم کے جرائم پیشہ لوگ اس عظیم الشان انسانی بھیڑ میں سے چھانٹ کر الگ نکال لیے جائیں گے اور ان کے الگ الگ گروہ بن جائیں گے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھنا چاہیے کہ اسلام جس چیز کو اس دنیا میں تفریق اور اجتماع کی حقیقی بنیاد قرار دیتا ہے اور جسے جاہلیت کے پرستار یہاں ماننے سے انکار کرتے ہیں، آخرت میں اسی بنیاد پر تفریق بھی ہوگی اور اجتماع بھی۔ اسلام کہتا ہے کہ انسانوں کو کاٹنے اور جوڑنے والی اصل چیز عقیدہ اور اخلاق ہے۔ ایمان لانے والے اور خدائی ہدایت پر نظام زندگی کی بنیاد رکھنے والے ایک امت ہیں، خواہ وہ دنیا کے کسی گوشے سے تعلق رکھتے ہوں، اور کفر و فسق کی راہ اختیار کرنے والے ایک دوسری امت ہیں، خواہ وہ ان کا تعلق کسی نسل و وطن سے ہو۔ الکفر ملت واحدہ، ان دونوں کی قومیت ایک نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے قومیت ایک نہیں ہو سکتی۔ یہ نہ دنیا میں ایک مشترک راہ زندگی بنا کر ایک ساتھ چل سکتے ہیں اور نہ آخرت میں ان کا انجام ایک ہو سکتا ہے۔ دنیا سے آخرت تک ان کی راہ اور منزل ایک دوسرے سے الگ ہے۔ جاہلیت کے پرستار اس کے برعکس ہر زمانے میں اصرار کرتے رہے ہیں
اور آج بھی اسی بات پر مصر ہیں کہ جتھ بندی نسل اور وطن اور زبان کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ ان بنیادوں کے لحاظ سے جو لوگ مشترک ہوں انہیں بلا لحاظ مذہب و عقیدہ ایک قوم بن کر دوسری ایسی ہی قوموں کے مقابلے میں متحد ہونا چاہیے، اور اس قومیت کا ایک ایسا نظام زندگی ہونا چاہیے جس میں توحید اور شرک اور دہریت کے معتقدین سب ایک ساتھ مل کر چل سکیں۔ یہی تخیل ابو جہل اور ابو لہب اور سرداران قریش کا تھا جب وہ بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام رکھتے تھے کہ اس شخص نے آ کر ہماری قوم میں تفرقہ ڈال دیا۔ اسی پر قرآن مجید میں متنبہ کر رہا ہے کہ تمہاری یہ تمام جتھ بندیاں جو تم نے اس دنیا میں غلط بنیادوں پر رکھی ہیں آخر کار ٹوٹ جانے والی ہیں، اور نوع انسانی میں مستقل تفریق اسی عقیدے اور نظریہ حیات اور اخلاق و کردار کی بنیاد پر ہونے والی ہے جس پر اسلام دنیا کی اس زندگی میں کرنا چاہتا ہے۔ جن لوگوں کی منزل ایک نہیں ہے ان کی راہ زندگی آخر کیسے ایک ہو سکتی ہے؟ تو کل ملا کر جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ عقیدہ و اخلاق، ایمان اور عمل، بس اس چیز پر جو ہے وہ تفریق بھی ہوگی اور لوگ جمع بھی ہوں گے۔ تو جس روز وہ ساعت برپا ہوگی یا قیامت کی ساعت، اس دن سب انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، اب یہ اہل ایمان کا تذکرہ قرآن میں بار بار ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ دونوں گروہوں کا تذکرہ بیک جگہ تذکرہ ہوتا ہے ایک ساتھ، کفار کا بھی، ان کا انجام، مشرکین کا انجام، اور اس کے ساتھ اہل ایمان کا انجام بھی بیان کیا جاتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایک عمل کیا، اب دیکھو ایمان پلس عمل، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ایمان اور عمل یہ علیحدہ نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ایمان ہوگا تو عمل ہوگا، ایمان نہیں ہے تو عمل نہیں ہے۔ یقین ہے تو عمل ہے، یقین نہیں ہے عمل نہیں ہے۔ امید ہے تو عمل ہے، امید نہیں ہے تو عمل نہیں ہے۔ مستقبل کے ساتھ کسی اصول کی وابستگی، اس پر یقین ہے تو اس پر جو ہے وہ کچھ تحریک برپا ہو سکتی ہے، کوئی ماحول کریٹ ہو سکتا ہے، لیکن مستقبل کے ساتھ کسی اصولوں کی وابستگی پر روشن مستقبل کے امکانات نظر نہیں آتے تو وہاں کوئی جو ہے وہ ان بنیادوں پر جن کو ہم عقیدے کے لحاظ سے مانتے ہوتے ہیں وہاں کوئی ماحول ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا، جیسے کہ ہمارا حال ہے۔ کوئی ایک شعبہ نہیں ہم دکھا سکتے کہ نہیں یہ ان اصولوں پر استوار ہے جن اصولوں کو بہرحال ہم نے قرآن و سنت کی روح سے مانا ہوا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے وہ اصول ہیں، انہی کی بنیاد پر یہ ماحول ہے، دیکھ لیجئے۔ کمنٹ سی ود یور اون آئیز، تو ایسا تو نہیں ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایمان اور عمل یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے۔ یقین ہوگا تو عمل ہوگا، یقین نہیں ہے تو عمل نہیں ہے۔ تو اس وقت ہمارے ماحول کیوں نہیں ہے؟ ایمان تو لایا ہے زبانی، لیکن عملی طور پر ہمارا اسی ایمان کے خلاف جب ہم کہتے ہیں بھئی کتاب میں یہ کچھ بھی لکھا ہے جس پر تم نے ایمان لایا ہے، اس پر جو ہمارا پروٹیسٹ درج ہو جاتا ہے اللہ کے خلاف۔ مطلب لوگ اللہ کو بھی گالیاں دے دیتے لیکن اتنی ہمت نہیں ہے تو کسی انسان کو شیلڈ بناتے ہیں، اس انسان کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو بات کیا ہے بھائی؟ براہ راست ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تو خدا کو ہی گالیاں پڑتی ہیں نا۔ اگر کوئی انسان دلیل دیتا ہے بھائی یہ بھی قرآن میں ہے، تمہیں زیادہ ہی سمجھ آ گئی ہے، یہاں یہ چلنے والا نہیں وغیرہ وغیرہ، تو گویا کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے وہ انسان کے خلاف ہے کہ اللہ کے خلاف ہے؟ اگر کوئی انسان قرآن اور سنت سے ثابت کر کے دیتا ہے کہ بھائی یہ قرآن اور سنت ہے جس پر میں نے آپ نے ایمان لایا ہے، تو جب اس کے خلاف کوئی پروٹیسٹ اور احتجاج ہوگا وہ کس کے خلاف ہوگا؟ اگر اتنی ہمت ہے سیدھے اللہ کے خلاف لگ جائیں نا، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال انسانوں کی آزمائش ہے، وتواصوا بالحق، اس کے ضمن میں جو بھی مصائب آتے ہیں وتواصوا بالصبر، کیا مطلب کہ ہم نے جو کچھ کہا بس ہم کہتے رہیں گے، اسی پر جو ہے وہ ڈٹے رہیں گے۔ آپ نے جو کچھ کرنا ہے، آپ کا اپنا مشن ہے، ہمارا اپنا مشن ہے، آپ کا اپنا نظریہ، ہمارا اپنا نظریہ ہے۔ آپ نے اسلام کو جس سطح پر جس وسعت کے ساتھ سمجھا ہے وہ آپ کو مبارک، ہم نے جو جیسا سمجھا ہے ہمارے پاس دلیل ہے، ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ایمان اور عمل جو ہے وہ دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اب نیک عمل کیا؟
اب اکثر و بیشتر یہ تو کہ بھئی اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی مانو، ہدایت پر آ جاؤ، نیک عمل کرو. تو قرآن ہم جب پڑھتے ہیں تو نیک عمل وہی ہر شعبہ، جو بھی شعبہ ہے ہمارا، وہ اسلام کی بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے. یہ نیک عمل ہے. مطلب کوئی بھی شعبہ ہے، ہم گھروں کے اندر داخل ہوں تو اسلام کے مطابق یہ گھروں میں آنا جانا کہ 3 بار جو ہے ناک کرنا ہے، تو اگر کوئی جواب نہ آئے تو لوٹ جاؤ، تو لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے خیر ہے، یہ بھی کہا گیا. اس کے بعد جو ہے ہمارا جو وضع، وہ جو لباس ہے، پردے، ستر کے احکام ہیں، حجاب کے احکام ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں. شادی ہے، طلاق ہے، نکاح ہے، یہ چیزیں سمجھ رہے ہیں. تو ہر وہ شعبہ، سیاست کا شعبہ ہے، معاش کا ہے، جو بھی ہے، تو جس شعبے کو بھی ہم ایکچولائز کر سکتے ہیں اسلام کے اصولوں پر، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ عمل ہے. نیک عمل صالحہ، نیک عمل. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن نیک عمل کیے، تو نیک عمل کیا ہے؟ قرآن جن چیزوں کو منع کرتا ہے یہ نہ کرو، وہ نہ کرنا نیک عمل ہے. قرآن جن چیزوں کو کہتا ہے کہ یہ کرو، وہ نیک عمل ہے. اس وقت جو ہے فارغ میں کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، جیسے سورہ نور میں اب یہی بات ہے کہ قرآن جن موضوعات کو جن چیزوں کو، جن مسائل کو باضابطہ مستقل موضوع بناتا ہے، مسلمانوں کو اکثر و بیشتر وہ ہوا تک نہ لگی ہے. جو قذف کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، سورہ نور میں ہے کہ نہیں ہے؟ قذف یعنی کسی پر الزام لگانا، یا کسی نے کسی کو گناہ میں دیکھا اور اس گناہ کو وہ کسی تک پہنچاتا ہے بغیر 4 گواہوں کی، یعنی 4 گواہوں کی عدم موجودگی میں. تو اس پر جو ہے وہ جو قاذف ہے اس پر 80 کوڑوں کی سزا ہے. اب کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ وہ بندہ ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہتا ہے جو انتہائی گھٹیا ہے. اگر کسی نے کسی انسان کو گناہ کرتے دیکھا، اگر وہ اس کو اچھالتا ہے تو گویا کون سا ماحول وہاں کریٹ ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسلام اس ماحول کو کریٹ ہونا بھی برداشت نہیں کرتا، اور الٹا اس بندے پر 80 کوڑوں کی سزا ہے جو کسی کے گناہ کو اچھالتا ہے، کسی دوسرے بندے کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتا ہے. اور آج اس پر جو ہے وہ قانون، اگر تو سزا ہے، سزا 80 کوڑوں کی ہے نا، اگر تو وہ سزا امپلیمنٹ ہوتی تو کوئی بندے، کسی میجورٹی اس وقت چسکے لیتے ہیں نا، کسی نے کوئی معمولی غلطی کر لی اور جو ہے پورا جو ہے سوشل میڈیا بھر جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی سزا نہیں ہے، مسلمان ہیں. حالانکہ سزا نہ بھی ہوتی، لیکن ایک یہ جو ہے ایک بیماری ہے. بھائی اگر ہم اس بیماری کو رفع نہیں کر سکتے، دفع نہیں کر سکتے، تو پھر اسلام مطلب کون سا اسلام ہے میرا آپ کا؟ اگر ہم کتنی گھٹیا بات ہے کہ کسی کے گناہ کو جو ہے اچھالنا. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس گناہ پر، یعنی یہ والا معاملہ کہ کوئی کسی کا راز فاش کرے، کسی بھی حکومت، چاہے اسلام ہو یا نہ ہو، اسلامی حکومت ہو یا نہ ہو، کسی بھی قانون پر، اب یہ کامن چیز ہے. کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی گناہ جو ہے وہ دوسرے تک پہنچے. کوئی بندہ برداشت کر سکتا ہے، گوارا کر سکتا ہے، کوئی بھی، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو. ایک کامن چیز ہے نا، ہر بندے کی اندر کی وہ طلب ہے. اس پر ہر کسی حکومت میں قانون بن سکتا ہے کہ جو بندہ یہ حرکت کرے اس پر جو ہے وہ سزا ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کم سے کم جو بھی لوگ اسلام کی بنیادوں پر تحریکیں بنائے ہوئے ہیں، جماعتیں بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کیا آج تک؟ بھائی کم سے کم ایک ماحول تو بنانا چاہیے تھا، ہمارا ایک سوشل سیٹ اپ ہونا چاہیے تھا. ہمارے معاملات کہاں کی طرف، کس طرف رخ کریں. کوئی بھی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس کا حل کہاں ہو؟ بھائی تحریکوں کا کام تھا، جماعتوں کا کام تھا. اب کوئی ایسا نہیں ہے. مسجد عالی شان ہے، ان میں ایک فیصلہ تک نہیں ہوتا. بھائی نکاح اور طلاق کے مسئلے نہیں ہوتے مسجدوں میں، معمولی جھگڑا ہو گیا اس کا نہیں ہوتا. اچھا یہ والا قذف کا مسئلہ ہے، اس پر تو سزا ہو سکتی ہے نا مسلمانوں کے آپس میں، چاہے حکومت اس پر سزا نافذ کرے نہ کرے. جماعتوں کا کام ہی یہ تھا کہ جن پر ہم کچھ کر سکتے ہیں، کوئی سزا دے سکتے ہیں، اس پر تو کوئی سزا تو ہونی چاہیے تھی. ایک جرگہ بیٹھتا، جس بندے نے وہ حرکت کی ہے اس پر کوئی سزا ہوتی. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ ہے عمل، نیک عمل. اب یہاں پر بڑے بڑے وہ ہوں گے، میری اپنی انا کا بت تقاضا کرتا ہے کہ کسی بندے نے کوئی غلطی کی، مجھے موقع ملا اس کو اچھالو. اب یہ قرآن، جس کو ڈائریکٹ قرآن منع کرتا ہے کہ بھائی تم نے یہ حرکت نہیں کرنی،
باضابطہ جو ہے اسکریننگ ہوگی، کیمرے فٹ کیے جاتے کس بندے نے اس کی غلطی کہاں ہوگی، ہم نے اس کو پکڑنا ہے، کیوں، یہ میرا مخالف ہے، حریف ہے، اس وجہ سے۔ ہاں لیکن جو ہے وہ حج بھی کریں گے، اجتماع پہ اجتماع کریں گے، خرچ کریں گے، اپنی جماعت ہے، اپنے ایک سرکل ہے، اپنا ایک حلقہ ہے، اس کے بعد جو بھی ہے من دغرم تو دغری، یہ وہ نہیں، قرآن جو کہتا ہے، بس اپنا آنا ہے، میرے اس کے ساتھ ضد ہے، اس کی تھوڑی سی حرکت مجھے مل گئی، اس کو اچھالتے پھرو۔ یہ ہے وضع میں تم ہو نصارا، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو یہ تک جو ہے ہمیں گوارا نہیں ہے کہ بھائی ہم کم سے کم یہ والی بیماری تو رفع کریں، دور کریں کہ کسی کے گناہ کو ہم اچھالیں۔ قرآن منع کرتا ہے، سورہ نور میں پورا چیپٹر ہے نا، وہ پوری ڈیٹیل ہے اس کی، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ ہے نیک عمل، ایمان۔ اب ایمان لایا کس پر ہم نے؟ قرآن پر۔ تو قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں وہ فرض ہیں کہ نہیں ہیں؟ جن چیزوں کا کرنا ترغیب ہے کہ یہ کرو، وہ کرنا ہے نیک عمل، جن چیزوں سے رکنا ہے، ان سے گریز کرو، یہ حرام ہے، تو وہ کرنا، نہ کرنا وہ نیک عمل ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اب وہی بات ہے کہ ہمارا مسلم معاشرہ جس میں یہ والی منافقت ہو، کس بندے نے کیا غلطی کی ہمیں پتہ بتائیے، مجھے بتائیے، غلامی سے کوئی اور بھی سزا ہو تو وہ اس کے مستحق ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور جوتوں کی مستحق ہے نا، مطلب جن لوگوں نے دنیا کی امامت کرنی تھی وہ اتنی گھٹیا ماحول کے اندر اپنے آپ کو، مطلب ان کا مذاق دیکھیے، ہمارا مسلمانوں کا اجتماعی مذاق ہمارا یہ ہے کہ کسی نے گناہ کیا اور اس میں ہم چسکے لیتے ہیں۔ اب اتنا ابتر اور اتنا گھٹیا ذوق جس قوم کا ہو، وہ اس قابل ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے پاس کوئی کتاب ہے، اور یہ دعویٰ کرنا اور پھر دعوت دینا کہ ہم نے یہ کیا اور پھر وہ کیا، پھر یہ اجتماع، پھر وہ کون کہے گا اجتماع؟ اب یہ وہ ہے کہ وہ ایک عادت بن جاتی ہے نا، بس یہ وہ عادت ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ ایک اسلام میرا آپ کا ہے، جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو وہاں کوئی اور ہی اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ تو کم سے کم جب ہم کوئی بات، میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب ہم کوئی بات سنیں تو اس کو اسی وقت اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنائیے۔ اگر کوئی میری شخصیت میں وہ چیز ہے، کوئی غلط چیز ہے تو اس کو ہم نکالیں، اگر نہیں ہے تو اس کو ایڈاپٹ کرنا ہے، اس طریقے سے ایک پرسنالٹی بنتی ہے۔ باقی جو میں گناہ کی بات کروں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے یہ۔ بھائی مجھے کیا ہے، مطلب فارغ کسی نے کوئی اچھا کام کیا یا کوئی برائی کیا، برا کام، مجھے کیا لینے دینا اس سے؟ سوچیں ذرا کہ کیا ہے مجھے، میں اس میں انٹرسٹ لوں، دلچسپی لوں، چسکے لوں، کیا ہے مجھے، اس سے کیا ملنا مجھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک عقل سے اگر ہم سوچیں، اس کے بعد مسلمان بھی ہیں، قرآن اس کو منع کرتا ہے، لیکن اس کے بعد میں ہم چسکے پہ چسکے، تو ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے واقع ہوتے ہیں معاشرے میں، چسکے ہوتے ہیں نا، شاید ان کو لگا، میرے ساتھ بھی ایسے واقع ہوئے، لوگوں نے ہوتے ہیں نا چسکے لینے والے، تو ہمارا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے، بالکل ایسا لگے بھائی بالکل کوئی دلچسپی نہیں ہے، بھائی ان کا معاملہ ہے، ہو نہ ہو ہمارے تک کون سی خبر پہنچے، اور میں کون ہوتا ہوں جو اس میں دلچسپی لینے والا، اس پر ڈسکس کرنے والا؟ آپ کو کیا ہے؟ کسی نے وہ مسئلہ کسی کا، آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ پنچ ہیں کیا ہیں؟ آپ جج ہیں؟ کون ہیں؟ تو تذکرہ ہی کیوں کرنا ہے؟ تو اپنی محفلوں میں بھی ایسی گھٹیا جو ہے وہ باتیں نہ ہوں۔ قرآن منع کرتا ہے، بات ختم۔ حالانکہ پس پردہ کچھ اور معاملات اور ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی شکلیں بدلتی ہوئی آتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال ہم یہ سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن منع کرتا ہے کسی کی پرسنل لائف جو بھی ہے اس کو ڈسکس کرنا نہیں، بالکل یہ منع ہے، بلکہ حرام ہے، قرآن میں ہے نا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایک باغ میں شادہ و فرحاں رکھے جائیں گے۔ حاشیہ 19، ایک باغ کا لفظ یہاں اس باغ کی عظمت و شان کا تصور دلانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان کی طرح اردو میں بھی یہ انداز بیان اس غرض کے لیے معروف ہے، جیسے کوئی شخص کسی کو ایک بڑا اہم کام کرنے کو کہے اور اس کے ساتھ یہ کہے کہ تم نے یہ کام اگر کر دیا تو میں تمہیں ایک چیز دوں گا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ چیز عدد کے لحاظ سے ایک ہوگی،
بلکہ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کے انعام میں تم کو ایک بڑی قیمتی چیز دوں گا جسے پا کر تم نہال ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک باغ میں شادہ و فرح رکھے جائیں گے. 20 اصل میں ہے یحبرون استعمال ہوا جس کے مفہوم میں مسرت لذت شان و شوکت اور تکریم کے تصورات شامل ہیں. یعنی وہاں بڑی عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے, خوش و خرم رہیں گے اور ہر طرح کے لذتوں سے شاد کام ہوں گے. اب یہ اہل ایمان کا اجر ہے. وہ ایک باغ میں شادہ و فرح رکھے جائیں گے اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے. اب یہ اہل ایمان ہے. اب یہ ہے وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے. 21 یہ بات قابل توجہ ہے کہ ایمان کے ساتھ تو عمل صالحہ کا ذکر کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں وہ شاندار انجام نصیب ہوگا, لیکن کفر کا انجام بد بیان کرتے ہوئے عمل بد کا کوئی ذکر نہیں فرمایا گیا. یہ اہم نقطہ ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کفر بجائے خود آدمی کے انجام کو خراب کر دینے کے لیے کافی ہے, خواہ عمل کی خرابی اس کے ساتھ شامل ہو یا نہ ہو. جس انسان نے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیا, چاہے وہ پھر غلط کام کرے نہ کرے, مطلب جس کو ہم غلط کہتے ہیں جو گناہ ہے, لیکن بجائے خود کفر جو ہے معجب جہنم ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا یہ اس نے اللہ کو ہی نہیں مانا, اللہ کی ہدایت کو ہی نہیں مانا, تو اس نے کون سے پھر گناہ کرے نہ کرے, وہ تو چھوٹی چیزیں ہیں پھر, سمجھ رہے ہیں. تو یہاں پر عمل نہیں ہے کفر کے ساتھ. اللہ کی ہدایت کو جھٹلانا, آخرت کو جھٹلانا, بس یہ کافی ہے اس سزا کے لیے. اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے. صرف انکار کرنا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اسے آگے ہم کل پڑھیں گے آیت نمبر 17 سے. آج کیا ہے 1